بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلی آیت میں قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کا بیان تھا۔ اس آیت میں ماننے والوں کے لیے خوشخبری مذکور ہے، جس میں جنت کے عجیب و غریب پھلوں کا اور حوران جنت کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام یعنی نیک کام کیے، أَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے جنات ایسے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک ہی صورت کے، ایک ہی شکل کے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں وَبَشِّرِ الَّذِي جو آیا ہے، تو یہاں مومنین کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل الصالحات یعنی عمل صالح کی بھی قید لگائی، کہ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا۔ اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچاتا ہے، اور مومن کتنا بھی گنہگار ہو، کسی نہ کسی وقت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچے گا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر نیک عمل کے کوئی بھی مستحق نہیں ہوتا۔ تو اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد ایک تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہوگا۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے۔ جب اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے الگ ہوں گے۔ جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی، یعنی ہر اس چیز سے وہ پاک ہوں گی جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو، جن کے فنا ہو جانے یا چھین جانے کا ہر وقت انسان کو خطرہ لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضہ کہ بیان کرے کوئی مثال، بعوضہ مچھر کی، فما فوقہا یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہو، فاما الذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، فیعلمون، وہ یقین جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس مثال سے بہت ساروں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت کرتا ہے اس مثال سے بہت ساروں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو، الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدہ کو مضبوط کرنے کے بعد، میثاقہ کے معنی ہے مضبوط کرنا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ،
اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ان یوصلا ملانے کو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں، ملک میں، اولئک هم الخاسرون تو وہی ہیں خسارہ والے۔ تو اس سے پہلے جو چند آیات ایسی تھی جن کے بارے میں قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور اگر کسی کو کوئی شک کلام الہی ہونے میں ہو تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا کر دکھلا دے۔ تو ان آیات میں جو قرآن کے منکرین ہیں ان کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ جب کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں جن کے دل اور دماغ سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت بھی بتلائی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ نظر و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثال ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں، اور جو بے پرواہی برتتے ہیں ان کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ تو بعوضۃ فما فوقہا اس لفظ کے معنی یہ ہے کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر ہونے میں اس سے بھی زیادہ ہو۔ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، قرآن اور اس کی مثالوں کے ذریعے بہت سی مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے، مگر اس کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اسی طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے ذریعہ گمراہی بھی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقین فسق کے لفظی معنی خروج اور باہر نکل جانے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعہ بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور مومن گنہگار جو ہوتا ہے اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں عموماً لفظ فاسق اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور صغیرہ گناہ کی عادت بنا لے، صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ جو ہیں ان کی عادت بنا لے تو وہ بھی فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے۔ اور جو شخص یہ فسق، یہ گناہ کے کام علانیہ جرات کے ساتھ کرتا پھرے اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ تو معنی آیت کے یہ ہیں کہ قرآن کی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے حصہ میں گمراہی آتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے ہیں، اور جن میں کچھ بھی خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، عہد اس معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے، اور میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ اس آیت میں دو طرح کے عہد توڑنے کا ذکر ہے۔ یہ اس ازلی عہد کا ذکر ہے جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا، جبکہ تمام انسانوں کی اس عالم میں پیدائش سے پہلے حق تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا کہ الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ تو اس پر سب نے یہی کہا بلا،
ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اس لیے یہ عہد ازلی انسان اور اللہ جل شانہ کے درمیان ہو چکا۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں اسی عہد کی یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتلانے کے لیے آتے ہیں۔ جس نے اس معاہدے ہی کو توڑ ڈالا، اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے؟ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطع یعنی تمام تعلقات توڑ ڈالے جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے ہے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کا اپنے پڑوسی اور دوسرے شرکاء کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بھی جو عام مسلمانوں اور عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے ہی کا نام اسلام یا شریعت اسلام ہے، اور انہی میں کوتاہی کرنے سے ساری زمین میں فساد آتا ہے۔ اسی لیے اس جملہ کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخر آیت میں ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔